اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 51 اس وقت لیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو متقین کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ اہل تقویٰ کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر ان آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اس سے پہلے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو دوزخ میں سلوک ہوگا وہ کل کے درس میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت جو ہے طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ گناہ گار وہ گناہ کفر کے ذریعے ہو، شرک کے ذریعے ہو، یا باقی دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے ہو، اور توبہ کیے بغیر بندہ دنیا سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام دوزخ میں جو ہوگا اس کا بیان کیا۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جو متقین ہیں ان کے ساتھ جنت میں جو سلوک ہوگا آج ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ متقی عام طور پر یہ لفظ سنا ہوا ہے، ترجمہ بڑا مشہور ہے کہ پرہیزگار، اور اس کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا وہ متقی ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا اس کا نام تقویٰ ہے۔ نماز اس لیے تقویٰ ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ کی نافرمانی سے بندہ بچ گیا۔ روزہ اس لیے تقویٰ ہے، اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود باقی اللہ کی نافرمانیوں سے وہ نہیں بچتا تو پھر وہ متقی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک لے۔ نماز کی تاثیر اللہ پاک نے یہ بتائی کہ نمازی جو ہوتا ہے وہ بے حیائی سے رک جاتا ہے۔ اللہ کی بات نہ ماننا سب سے بڑی بے حیائی۔ ہماری اولاد ہو، ہمارا عزیز ہو، ہمارا ملازم ہو، جب بار بار ہماری نافرمانی کرتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں تو بڑا بے حیا ہے، تینوں شرم ہی کون نہیں، میں تینوں آ کے تو میری گل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے اگر صحیح پڑھی جائے تو یہ برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جو بندہ بچ جاتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تقوی کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ ایک راستہ ہے، اس طرف بھی کنڈے والی جھاڑیاں ہیں، اس طرح بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ ان کی شاخیں قریب قریب ہیں۔ اب درمیان سے ایک راستہ گزرتا ہے، جو بندہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اس راستے سے گزر جائے کہ اس کے کپڑوں کو کانٹے نہ چبھیں، تو یہ تقویٰ ہے۔ یعنی کانٹے چبھنے سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے لباس کو بچا کر گزر جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں قدم قدم پہ گناہ کے موقع ہیں، جو ان سے بچ کر نکل جاتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ متقی ہے، جو یہ ہے، یہ دنیا میں بھی امن میں ہوتا ہے۔ جس کے کھاتے میں کوئی جرم نہیں ہوتا، اس کو سزا بھی دنیا میں بھی تو نہیں ہوتی نا۔ لہذا جو تقوی والا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی امن میں ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں، دنیا میں تو ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ارشاد فرمایا ہے امن والے مقام میں ہوگا وہ، فی جنات، باغات میں، وعیون، اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوگا۔ جہاں وہ رہے گا وہاں یہ سہولیات ہوں گی۔ باغات میں مزیدار پھل ہوتے ہیں، بڑے لذیذ بھی، بڑے مفید بھی، بڑے صحت افزا بھی یہ پھل ہوتے ہیں، اس لیے باغات کا ذکر فرمایا ہے۔ وعیون، اور باغات کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، فضا کو معطر، فضا کو خوبصورت اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں چشمے جاری، نہریں جاری ہیں جنت میں۔ اور ارشاد فرمایا اس کے علاوہ یلبسون من سندس، یہ سندس جو لفظ ہے، یہ جو بری قسم کی، باریک قسم کی ریشم ہوتی ہے اس کو سندس کہتے ہیں۔ یہ جنتیوں کا لباس ہوگا۔ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹی قسم کی ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے گا، یعنی لباس بھی بڑا خوبصورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ لباس پہننے کا بندہ تو یہ 70 رنگ بدلے گا خود بخود ہی، یعنی اب یہ خوبصورت رنگ آ رہا ہے، پھر اور خوبصورت رنگ آ رہا ہے، تو یہ لباس بھی بڑا شاہانہ اور بڑا خوبصورت ہوگا۔ متقابلین، اور پھر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو کمر کر کے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی طرف کنڈ کر کے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حلقہ بنا کے بیٹھیں، حلقہ قطار میں ایسے ایسے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے سامنے ہے، حلقہ بنا کے بیٹھیں گے۔ جنت میں نفرت نہیں ہوگی، کدورت نہیں ہوگی، تو اس قسم کے جذبے نہیں ہوں گے، بلکہ پیار و محبت ہوگا، تو ایک دوسرے کے سامنے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا حلقے کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے، یہ جو قطار کے در قطار ایسے بن کے بیٹھتے ہیں یہ حلقے ہیں، وہ ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری گوری اور خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے۔ یہ حور عین بہت ہی خوبصورت آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کو حور عین کہتے ہیں، خوبصورت آنکھوں والی۔ تو یہ ایک صنف ہے حور۔
یہ ہماری جنس کی نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس کا مٹیریل جو ہے وہ زعفران ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت، یعنی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مختلف جگہ پہ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس کا حسن و جمال جو ہے نا، حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی جو تاثیر ہے، جو شیرینی ہے اس کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سمندر میں یہ حور جو ہے یہ تھوک دے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے، بہت میٹھا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ زمین و آسمان کے درمیان اپنی ہتھیلی رکھ دے تو دنیا دیوانی ہو جائے۔ اگر یہ اپنا چہرہ بے نقاب کر دے، دنیا میں ظاہر کر دے، تو پوری کائنات روشن ہو جائے ایک حور کے چہرے سے۔ اور سورج جو ہے وہ اس کی روشنی اس کے سامنے ایسے ہو جیسے ایک چھوٹا سا چراغ ہوتا ہے یا کوئی موم بتی ہوتی ہے سورج کے سامنے۔ تو اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن بخشا ہے جو جنتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا ہے جنت کے بارے کہ اعدت للمتقین، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی۔ جنت اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ پرہیزگاروں میں۔ کسی جگہ پہ آئے گا کہ یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بندہ اللہ کا پسندیدہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے کرتا ہے۔ جو بندہ متقی بنتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بنتا ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو، بعد تیری توفیق نہیں طاقت کراں جے ترک برائی، بعد تیری توفیق نہیں طاقت کراں جے نیکی کائی۔ اللہ کے کرم سے۔ لیکن اگر بندہ طالب ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل اور کرم اس سے مانگتا ہے اور اس کا فضل حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے حکموں کو دیکھتا ہے کہ اللہ کس عمل میں راضی ہے، وہ عمل شروع کر دیتا ہے تو اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ بندے کی بھی نیت ٹھیک ہو تو اللہ پاک اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیت ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، جنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اسے ہی اللہ پاک متقی بھی فرماتا ہے، اور وہی صحیح جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا